السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين من جاء بالحسنة جو ایک نیکی لائے فلہ عشر امثالہا تو اس جیسی 10 نیکیاں ہیں اس کے لیے۔ ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی برائی لائے فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں کہ یہیں پر بس صرف 10 نیکیوں کی جزا ہی ملے گی، بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے ساتھ 100 کرے یا بے حساب عطا فرمائے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور اس لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ تو اس آیت سے متعلق علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے یہ اس کا کم از کم حصہ ہے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، فرمایا یہ اس کا کم از کم حصہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے کہ اس کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان ہے، یعنی کم سے کم مرتبے کا بیان ہے، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کم از کم اضافہ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ فرمائے جو اضافہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے 10 کا کیا ہے، فرمائے یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے زیادہ مقدار ایک کے بدلے 70 عطا فرمائے، ایک کے بدلے 100 عطا فرمائے، ایک کے بدلے 700 عطا فرمائے، اور ایک کے بدلے بے حساب عطا فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جتنا زیادہ لگاؤ، جتنا زیادہ خلوص بندے کا بڑھتا جائے گا، اتنا ثواب کے فرمائے درجات بھی بڑھتے جائیں گے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اسے نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ اب نیکی فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور اگر اللہ کے خوف سے نہیں ویسے ہی گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا، تو اب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ ارادہ تو کیا تھا گناہ کا لیکن گناہ کیا نہیں ہے، فرمایا کہ پھر بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کی نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی ایک نیکی لکھے گا، فرمایا کہ اس نے ارادہ تو کیا ہے نیکی کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 700 گنا کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا، اور حدیث پاک میں مکہ سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت سنائی ہے۔
جو مکہ سے ہمیں پیدل حج کرے تو فرمایا اس کے لیے 700 فرمایا کہ کروڑ نیکیوں کی بشارت فرمایا کہ سنائی گئی ہے۔ تو اس یعنی کہ ثواب کی جو حد بندی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ فرمایا کوئی حد ہے کہ اللہ اس نیکی پر کتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اب دیکھو نا، صرف مقام بدلنے سے بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب بندہ نماز گھر میں پڑھے تو 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب ہے، مسجد میں اکیلا پڑھے تب بھی 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر وہ چھوٹی مسجد جس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا وہاں پہ جماعت ہوتی ہے، وہاں پہ جماعت کے ساتھ پڑھی نماز تو اب فرمایا کہ وہاں پہ 1 کے بدلے 25 یا 27 درجے کا ثواب ہے۔ اور اگر جامعہ مسجد جہاں پہ عیدین جمعہ وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں فرمایا مستقل امامت ہوتی ہے، وہاں پہ اگر جا کے نماز پڑھی اب 1 کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب فرمائے کہ جگہ بدلی ہے، اب مسجد نبوی میں چلا جائے وہاں پہ نماز پڑھے 1 کے بدلے 50,000 کا ثواب ہے۔ اب حرم شریف میں چلا جائے مکہ المکرمہ میں 1 نماز پڑھے فرمائے 1 کے بدلے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اب مقام بدلا ہے، فرمائے جگہ بدلی ہے تو فرمایا کہ ثواب کے درجات بھی بڑھ گئے۔ تو اس لیے فرمائے کہ دل کے اندر خلوص اور اس کی رضا جتنی زیادہ ہوگی فرمائے ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کی جزا اس کے بدلے میں ہم اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے ایک گناہ کیا فرمائے کہ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کی مثل لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کیا 1 ہی لکھا گیا، فرمائے کہ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ ارشاد فرمایا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخی نہیں ہے۔ کفار کے جو معصوم بچے فوت ہو جائیں فرمائے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر بچہ چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے ماں باپ اسے کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، فرمایا کوئی کیا، پھر کوئی مسلمان بناتے۔ فرمایا کہ یہ والدین پر ہے، اور فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کفار کے جو معصوم بچے فرمایا کہ فوت ہو گئے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اور ظلم کے 2 معنی بیان فرمائے، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، بے قصور کو سزا دے دینا، یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف فرمائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تم جو کچھ کر کے آؤ گے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، جتنی نیکیاں کی ہیں اس کی فرمائے جزا ملے گی، اور جتنے فرمائے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی، اسی کے مطابق ملے گی۔ فلا یجزا الا مثلھا، فرمائے جو کچھ بھی کر کے آؤ گے اسی کی مثل ملے گا تمہیں۔ ہاں فرمائے وہم لا یظلمون، فرمائے تم پر کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی، فرمائے ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم فرمائے گناہ تم نے کم کیے تمہیں سزا زیادہ ملے، فرمائے کہ تم نے نیکیاں کم کی ہیں، ہاں فرمائے کہ تمہیں اس کا اضافہ کر دیا جائے۔ وہ رب کا فضل ہے جسے چاہے بے حساب عطا فرما دے، ہاں وہ اللہ کا فضل ہے، وعدہ ہے اس کا، فرمائے تم نیکیاں کرو گے میں تمہیں اتنا ثواب عطا کروں گا، تم فرمائے نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ اب فرمائے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ احادیث مبارکہ عرض کی ہے کہ بندہ وضو کرنے سے لے کر نماز پڑھنے تک فرمایا اگر تھوڑا سا حدیث پاک کی روشنی میں غور کرے کہ اللہ نے ہمیں کتنا ثواب دیا ہے، کتنا ثواب دیا ہے۔ اب صرف سجدے کی ایک تسبیح پہ بھی غور کر لینا کہ بندہ سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، اللہ اس پر کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صرف بندہ سجدے میں جھک جاتا ہے، فرمائے کہ اپنی پیشانی اور ناک رگڑتا ہے، فرمائے اس پر کتنا اجر ملتا ہے۔
ہم تو اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں شاید بس یہ اوپر نیچے ہونا بس یہی نماز کا نام ہے۔ کبھی نماز کے اندر فرمائے کھڑا ہو کے غور تو کر کے میرے رب کا کتنا فضل ہے، اس نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور فرمائے سب کچھ انسان، فرمائے کہ اللہ نے انسان کو ہی یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، انسان اپنی عزت سمجھتا ہے، فرمائے پیشانی اور ناک، فرمائے کوئی کہتے ہیں نا کہ زمین پہ رگڑو ناک، فرمائے کہ اس کو بے عزتی سمجھی جاتی ہے۔ فرمائے دنیا کے اندر فرمائے عزت خاک میں مل گئی، لیکن وہی عزت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ دیکھو، فرمائے میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے نام کے لیے لٹا دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا ہے، اب جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا، عطا کروں گا، یہ رب کی عطا ہے۔ فرمائے کہ تم اس انداز میں اس کی بارگاہ میں آؤ اور پھر مانگ کے دیکھو تو صحیح، وہ مالک بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔